بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، جس میں آرمی چیف سمیت عسکری قیادت شریک ہوگی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال اور معاشی مسائل پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاک فوج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے LOC کا دورہ کیا۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی کور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو LOC پر تعینات فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلہ برقرار رکھنے پر افسران اور جوانوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے جوانوں کو مستعد رہنے اور لگن اور خلوص کے ساتھ فرائض کی ادائیگی پر زور دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج UN قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کا حل چاہتی ہے۔ پاک فوج کشمیریوں کے منصفانہ کاز کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی خالد نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرنے کی قرارداد ایوان میں پیش کی، جو کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں 3 رکنی بینچ کے بجائے فل کورٹ میں کیس کی سماعت کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان سیاسی معاملات پر بے جا عدالتی مداخلت پر اظہار تشویش کرتا ہے۔ حالیہ اقلیتی فیصلے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہمواری کر دی گئی۔ یہ ایوان 3 رکنی فیصلے اقلیتی فیصلے کو مسترد اور وزیر اعظم کو پابند کرتا ہے کہ فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ایک ہی وقت پر عام انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتا ہے۔ ایوان دستور کے آرٹیکل 63A کے غلط تشریح اور اسے غلط عزمی کے فیصلے کے ذریعے ملک سونے کی قیمت میں مسلسل 2 روز بڑے اضافے کے بعد کمی دیکھنے میں آئی۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی فی تولہ قیمت 2500 روپے کم ہوئی، جس کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 2,14,500 روپے ہو گیا۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 2142 روپے کم ہو کر 1,83,900 روپے ہے۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $4 کم ہو کر $219 فی اونس ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں 2500 روپے کا اضافہ ہوا تھا، جبکہ اس سے ایک روز قبل سونے کی فی تولہ قیمت میں 5600 روپے کا اضافہ دیکھا گیا تھا۔